الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب پڑا وقت گلستہ پہ خو ہم نے دیا جب پڑا وقت گلستہ پہ خو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم ان قریب 2 دن کے بعد 15 اگست یہ جو ہے ہمیں آزادی بتلا رہی ہے اور یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے پیغام اس بات کا دے رہا ہے کہ ہم نے یہاں آزادی کیوں حاصل کی ہے اور آزادی کا مقصد کیا تھا اور کیوں ضرورت پڑی کہ ہمیں یہاں آزادی حاصل کرنی پڑی یاد رکھیں مسلمان جو ہے نا ان کی سوچ اور فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی دنیا کے کسی فرد پر ظلم بھی نہ ہو اور ہمیں اسلام پر پورے عمل کرنے کی اجازت ہو مسلمان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام پر اور ایمانیات پر چلنے سے کوئی شخص نہ روکے ہمیں اسلام اور ایمانیات پر چلنے کے مکمل حق حاصل ہونا چاہیے اس پر کوئی ایسا فرد نہ آئے کہ جو ہمیں اس حق کو ہم سے چھین لے اس کے لیے علماء نے خوب قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھیں کہ ہندوستان کو جو ہم نے آزاد کیا ہے انگریز سے جو چھڑوایا ہے وہ اسی لیے چھڑوایا ہے کہ اسلام پر مکمل ہم عمل کر سکیں
آزادی کے ساتھ ہم ایمان پر چل سکیں. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان اسی ایمان اور اسی اسلام کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. ایمان اور اسلام سے بیک لے رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی کا حقیقی عاشق اور نبی کا حقیقی دیوانہ اور نبی کا حقیقی مستانہ بنائے، نبی کی ایک صورت اور سیرت پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج ادھورا داخل نہ ہو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس یہ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ ہم حاصل کریں، جو بری چیز ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھی چیز پر عمل کرتے ہیں، بری چیز کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. جو ہمارے لیے کٹھن ہے، جو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اسلام اور ایمان پر مکمل عمل پیرا ہو جائے. یاد رکھیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے زبردست قربانیاں انجام دی ہیں، بہت قربانیاں پیش کی ہیں. ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس قربانی کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ ہم پر آ جائے تو ہمارے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے. اور صرف یہی نہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی قربانیاں اسی لیے پیش کی تھی کہ اسلام پر، ہم ایمان پر مکمل عمل کر سکیں. شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، صحابہ بھوکے پیاسے رہیں، عجب حال ہو گیا. یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی پیشاب کرنے کے لیے کونے میں بیٹھتے ہیں تو اچانک کچھ آواز آتی ہے تو کھود کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک چمڑا نکلتا ہے، اوجڑی نکلتی ہے، اسے اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں. حال یہ تھا، بہت سی تکلیفیں اٹھائی اور وہاں سے سفر کیا مدینہ منورہ کی طرف، اور وہاں سے فتح پر فتح ملتی چلی گئی. اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانباز صحابہ کا یہی کہنا تھا کہ اسلام پر، ایمان پر ہمیں چلنے سے کوئی شخص نہ روکے. اسلام اور ایمان پر چلنے سے کوئی شخص ہمیں نہ روکے. ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، ایمان پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہونا چاہیے. ان آزادی کو ہم سے کوئی شخص نہ چھینے. اور یہی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے بھرپور کوشش کی. کہتے ہیں کہ ابو جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بھی جب سزا دی گئی جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو تو زبردست سزا تو دی، لیکن ایک سزا وہ بھی دی گئی کہ ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور اس پنجرے میں بند کر کے ایک سلاخ نما جس کے اندر نوکیلا ایک سلاخ تھا، کئی سلاخیں لگائی گئی، ادھر سے بھی لگائی، ادھر سے بھی لگائی، پیچھے سے بھی لگائی، نیچے سے بھی لگائی، اوپر سے بھی لگائی. کہتے ہیں کہ جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پنجرے میں بند کر دیا گیا. ہم جب اس طرف کروٹ لیتے تو ہمیں وہ سلاخ نما جو نوکیلا ہوتا تھا وہ یہاں چبھتا تھا، یہاں ہم جب لیٹتے تھے تو یہاں چبھتا تھا، ہم جب پیچھے کی طرف مڑتے، پیچھے کی طرف لیٹنا چاہتے تھے وہاں چبھتا تھا.
کہتے ہیں کہ کئی مہینے یا تو کہتے ہیں کہ 1 سال یا 2 سال کے بعد ہماری گاڑی یہاں سے جس جگہ پہنچانی تھی وہاں پہنچی ہے، وہاں تک پہنچنے تک حالت یہ ہو گئی تھی تو کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اور کہتے ہیں جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کہ کہتے ہیں کہ کبھی پیر سے خون کے پھوارے چھوٹ جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، مچل جاتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ نبی کے غلام ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے عشق سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ان کی زندگی وہ زندگی تھی، وہ کہا کرتے تھے ہر چیز کو ہم فدا کر سکتے ہیں لیکن اسلام ہم سے نہیں چھڑوا سکتے آپ لوگ۔ اس کے لیے انہوں نے زبردست قربانی پیش کی، زبردست انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے زبردست قربانیاں دی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہاں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اتحاد بلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، ڈیبیٹ کے ذریعے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتحاد کو بھلایا جائے۔ وہی مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھواؤ، اپنے اکابر کی تاریخ بتلاؤ، اپنے اکابر کی قربانیاں بتلاؤ، اپنے اکابر کے بارے میں بتلاؤ کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں تاکہ انہیں قربانی معلوم ہو۔ اس قربانی کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی بزدلی نہ آئے بلکہ بچوں کے اندر ہمت آئے۔ یاد رکھیں یہ ملک جو ہے نا بہت آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے، یہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی ہیں۔ جب اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں تو چاہے دنیا اپنی کوشش کریں، دنیا اپنی محنت کریں، دنیا اپنی طرف سے یہ کوشش کر لیں کہ بھائی ان کے ذہنوں سے، ان کے دماغوں سے، ان کے بچوں سے یہ جو تاریخ ہے انہیں مٹا دیں، اتہاس کو مٹانے کی کوشش کریں، تو وہیں ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی تربیت کیا ہے، ہمیں چلنا کس طرح چاہیے، ہمیں بیٹھنا کس طرح چاہیے، پانی کس طرح استعمال کرنا چاہیے، وضو کے اندر کتنا پانی، ایسا نہیں کہ کثرت سے۔ ابھی میں ایک مسجد میں تھا، وہاں مسجد میں بھی یہی بیان کر کے میں ابھی آیا ہوں، مسجد قباء میں ابھی بیان تھا میرا، وہاں سے لوٹ کر ابھی یہ دوسری مرتبہ یہاں بیان ہے۔ میں نے وہاں بھی یہ الفاظ کہیں کہ اکثر دیکھا گیا کہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں اور وہاں وضو کرتے ہیں، قریب میں ایک ساتھی بیٹھتا ہے، پانی اتنی تیزی سے استعمال کرتا ہے کہ اس کے چھینٹے ساتھیوں کے اوپر بھی آتے ہیں اور پانی کا کثرت سے استعمال بھی ہوتا ہے۔ پانی کے استعمال کی وجہ سے لائٹ بل بھی استعمال ہوتا ہے اور لائٹ بل کے استعمال کی وجہ سے رقموں کا خرچہ ہوتا ہے۔ جتنا مسلمان یاد رکھو فضول خرچی کرتا کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ ہم یاد رکھیں اگر فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے اولاد اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو صحیح معنی میں تعلیم دیں کہ فضول خرچی سے بچنا ہے، تو یاد رکھو کہ قوموں کے اندر ہم صحیح معنی میں خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے آگے دیکھیں گندگیاں عام ہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ گھر میں جاؤ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں گندگیاں ایسی پھیلی ہوتی ہیں کہ کوئی مہمان بھی آتا ہے تو گھروں کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ یہاں تک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلال کرتے تھے نا تو سامنے ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے کہ تاکہ سامنے والوں کو ان کا جبڑا نہ دکھے، اور سامنے والوں کو جب دیکھیں کہ منہ کھول کے جب وہاں پر کھلال کیا جاتا ہے تو سامنے والوں کے نزدیک بدنما شکل بن جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ کھلال کرتے ہیں، منہ کھول دیتے ہیں، گوشت کا لوٹھڑا بھی نکالا تو سامنے نکالتے ہیں اور یوں پھینکتے ہیں۔ یہ تعلیم نہیں ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مہذب پنا سکھایا ہے، کھانا کھائے
تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کھانا پلیٹ صاف کر کے اٹھتے نہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں. اور یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو ایسا قربان کیا تھا, نبی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں ایسا لایا تھا, نبی کی تعلیم کے پیچھے انہوں نے ایسی محنت کی تھی, ایسی کوشش کی تھی, وہ ایسے دیوانے تھے, وہ ایسے مستانے تھے, نبی کے ایک عشق, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سنت پر ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ایسا اتارا تھا, نبی کے ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ایسا اتارا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے ایک بات فرما دی تو کہا کرتے تھے کہ آمنا و صدقنا, ہم اس بات پر ایمان لائے, اللہ کے رسول نے ہر بات سچی فرمائی, ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. لیکن آج ہمارے سامنے کتابوں کے سامنے کتابوں پر کتابیں پڑھی جاتی ہے, بیانوں پر بیانیں ہو رہی ہے, تقریروں پر تقریریں ہو رہی ہے, بہت سی باتیں ہو رہی ہے, لیکن آج کا مسلمان اب بھی جاگا نہیں ہے. کل قیامت کے دن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. کل قیامت کے دن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھ لیا, کیا کس کو تکلیف پہنچا کر آئے, کس کو پریشان کر کے آئے, کس کو تکلیف پہنچائی ہے, کیا زندگی گزار کر آئے ہیں, کیسی زندگی تیری گزری ہے, تو نے کتنی فضول خرچی کی ہے, رقموں کو کتنا برباد کیا ہے. یاد رکھو اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ہم سے سوال پوچھ لیا, ہمارے پاس جواب نہیں ہے. آنکھیں بند ہونے سے پہلے, زبان رکنے سے پہلے, کان کی سنوائی بند ہونے سے پہلے, ہاتھ اور پیر کے رکنے سے پہلے, دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے, ہمیں اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ یہ دنیا تو اب سکھا رہی ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اس طرح کرنا ہے. یاد رکھو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہلے سے اسلام پر عمل کرنا, اسلام پر چلنا. اگر انسان صحیح معنی میں اسلام اور ایمان پر چلنے والا بن جائے, دنیا کو تکلیف ہم سے نہیں پہنچے گی, بلکہ دنیا ہم سے راحت حاصل کرے گی, دنیا ہم سے تکلیف نہیں حاصل کرے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایسا قربان کیا کہ ہر بات پر آمنا و صدقنا کہا, اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسی انہوں نے زندگی بنا لی تھی. آج کی ہماری زندگی کی طرف دیکھیں کہ اتنی سنتوں والی باتیں آ رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں آ رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی باتیں آ رہی ہے, لیکن ہمارے بدنوں پر جھو تک نہیں رکھتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں عمل کرنا چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں, ہم تو دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے, وہ شخص ایسا ہے, وہ کام کرنے والا ایسا, یہ کام کرنے والا ایسا ہے. ہماری انگلی دوسرے پر تو اٹھ رہی, ہماری انگلی اپنوں پر نہیں اٹھ رہی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انگلی تو ہم دوسروں پر اٹھاتے رہیں, اور انگلی اٹھاتے اٹھاتے اور ہماری آنکھ بند ہو جائے, اور ہم انگلی اٹھاتے اٹھاتے جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہو, اور سامنے والا اپنا کام کرتے ہوئے جنت کی طرف جا رہا ہو, اور ہم جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہو. آج ہمارا کام ہے کرنا کچھ نہیں ہے, محنت کچھ نہیں کرنا, سیرت پر چلنا نہیں, نبی کے طریقے پر چلنا نہیں, نبی کی سیرت پر چلنا نہیں, نبی کی صورت کو اپنی زندگی میں لانا نہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ کسی پر انگلی اٹھانا, کام کرنے والوں پر انگلی اٹھانا, یہ ہمارا حق نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کسی پر انگلی نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے اپنے زندگی کو دیکھا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے, مجھے کسی کو دیکھنا نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ پر محنت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے, عاشق رسول بنائے, دیوانہ رسول بنائے, مستانہ رسول بنائے. نبی کے عشق و مستی میں اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز صحابی کا حال تو یہ تھا کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، اور جنگ کے میدان میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں، سارے صحابہ ان کے ارد گرد ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک صحابیہ عورت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آ گئی اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک بدبخت آتا ہے اور آنے کے بعد وہ حملہ کرتا ہے۔ ام عمارہ کوشش کرتی ہے کہ اس حملے کو روکوں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ کہتے ہیں کہ اتنا وار ہوا کہ ام عمارہ زخمی ہو چکی، خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ تیرے بیٹے کو کسی نے زخم کر دیا ہے۔ ام عمارہ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کو زخم کر دیا گیا، وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ام عمارہ پہلے سے خود زخمی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی طرف دوڑ کر قریب جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، پٹی باندھنے کی کوشش کرتی ہے کہ خون کا فوارہ کسی طرح رک جائے۔ کہتی ہے کہ آخر میں ایک زخم تھا جو بڑا زخم تھا۔ ام عمارہ اپنے کپڑے کے چادر کے اندر سے کپڑے کو پھاڑتی ہے اور وہاں روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر بیٹے سے کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا 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 کھڑے ہو جا، تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مر جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آ جائے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو کل وہ عورت بھی ام عمارہ بھی کھڑی ہوگی، کل قیامت کے دن ہم بھی کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں۔ ام عمارہ کہے گی میرے بیٹے کو زخمی کر دیا گیا، میں نے پٹی باندھا اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کھڑے ہو جا، نبی علیہ السلام پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں، میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہہ دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا شہید ہو جانا مجھے برداشت ہے، لیکن نبی علیہ السلام پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں۔ اور آج تمہیں تو اللہ کا شکر ہے، ام عمارہ نے کل ہم سے سوال پوچھ لیا، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا، ہمارے گریبان کو پکڑ کے پوچھا، تم کو تو کھانا ملتا تھا، تم کو تو سونا ملتا تھا، تم کو تو گدے ملتے تھے، تم کو تو ساری چیزیں ملتی تھی، تم کو تو پنکھے ملتے تھے، گھر میں جاؤ تو پنکھے کے اندر، مسجد میں آؤ تو اے سی میں بیٹھے ہیں، ساری چیزیں آپ کو میسر ہے، لیکن تم نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کتنا چھوڑا ہے؟ ذرا بتلاؤ۔ ام عمارہ نے کل گریبان پکڑا تو یاد رکھو ہم چھوٹنے والے لائق نہیں ہیں، ہم چھوٹنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو باتیں تو ہم بہت سن رہے ہیں، باتیں ہمارے سامنے بہت آ رہی ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں نے ابھی ایک بات وہاں پر بھی کہی کہ یاد رکھو مسلمان فضول خرچی میں بھی بہت آگے ہیں، رقموں کا بیجا صرفہ کرتا ہے۔ لاڑیوں پر دیکھو، اڈوں پر دیکھو، نظر آتا ہے مسلمان، اور رقموں پر رقمیں خرچ کرتا ہے، پیسوں پر پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کسی گھر کے غریب کے گھر میں جا کر دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا ہوتا ہے۔ اور یہاں مسلمان کا حال یہ ہے کہ روپیوں پر روپے خرچ تو کر رہا ہے، لیکن کسی غریب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اگر جواب دینا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہماری فضول خرچی اتنی زیادہ ہو گئی کہ رقمیں تو اتنا بیجا استعمال کرتے ہیں، گھر جائے تو چٹنی روٹی یا گھر جائے تو اچھا سا کھانا مل جاتا، اس کے باوجود بھی ہم لاڑیوں پر جا کر اپنے رقموں کو بیجا خرچہ کرتے ہیں۔ اگر اتنی رقم کو بچا کر ہم مسجدوں میں آتے ہیں، جس مسجد میں اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی، میں تو کہتا ہوں اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے آنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ اس لائق نہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو سکے۔ زبان ہماری غیبت پر ہے، چغلی ہم نے اپنی زبان سے کیا ہے،
آنکھیں سے بہت گناہ کیا ہم نے، کانوں سے بہت گناہ کیا ہم نے، دل سے بہت گناہ کیا ہم نے۔ مندر میں تو ایک مورتی ہوگی، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم ہر اعتبار سے گنہگار۔ اس کے باوجود اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا فرشتوں کو کھڑا کر دیتا اور فرشتوں کو کہہ دیتا کہ اس بدبخت کو، اس ظالم کو، اس بدمعاش کو میرے در پر آنے کی توفیق مت دینا، اسے مسجد سے نکال دے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں تو آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ساتھ کہیے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا، ورنہ اس لائق نہیں کہ اس در پر آ کر اپنے پیشانی کو ٹکا سکے، اس در پر آ کر اللہ سے مانگ سکے، اس لائق بھی ہم نہیں ہیں۔ ہم اتنے روپے فضول خرچوں میں استعمال کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے مسجد میں آنے کی، تو اس مسجد کا بھی ہم پر حق ہے، اس مسجد کا ہم پر حق ہے۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ مسجد کو جتنا ہو سکے آگے بڑھائیں، مسجد کے اندر جتنا ہو سکے ہم اس کے اندر استعمال کریں، اپنے رقموں کو لٹائیں اور مسجد کو آگے بڑھانے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ میں نے کئی مسجدوں میں اس کا اعلان کیا۔ میں ایک جگہ کوسمبا میں بیان تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ اب تو ہمارا مسجد جو ہے نا فقیر بن چکا ہے کہ لوگوں کے پاس بھیک مانگنا پڑتا ہے، بلکہ مسجد کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایسا مالدار کر دو کہ ہر فرد یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اتنی رقمیں لا کر دیں گے کہ انشاءاللہ مسجد کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس مسجد میں ہم سر ٹکاتے ہیں، جس مسجد میں ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ مسجد اتنا فقیر بن جائے، مسجد اتنا لاچار بن جائے کہ لوگوں سے مانگنا پڑے۔ اے لوگوں اب بھی جاگنے کی کوشش کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ دشمنوں کی نگاہ مسجدوں کے اوپر ہے، دشمن فکر کر رہے ہیں کہ مسجد کو تہو بالا کر دے، لیکن مسلمان اب بھی سویا پڑا ہے، مسلمان اب بھی مسجد کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کہ ہم کچھ روپیہ خرچہ کریں، کچھ روپیہ اپنے گھر میں جمع کریں، جس دن جمعہ ہو اتنا روپیہ لے کر آئیں کہ مسجد میں لا کر جمع کریں، تاکہ مسجد سے جا کر یہ کہیں کہ یہ مسجد میں دے رہا ہوں، اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے لیے دیا ہوں۔ یاد رکھو اگر اس محبت اور پیار کے ساتھ مسجد میں دو گے، یاد رکھو کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو محتاج نہیں کرے گا، کسی کے سامنے بھیک منگا نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ کی آپ نے مدد کی ہے۔ جب اللہ کی مدد کی ہے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ مسجد مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا کیا حال ہے، اس مسجد میں کس طرح کی کوششیں جاری مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں نے ایسے ہی اعلان کر دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں ڈول بھی گھومنا نہیں چاہیے، بلکہ نیت یہ کرو کہ مسجد والوں آپ ڈول نہ گھماؤ، انشاءاللہ ہم لا کر دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ یہ ضرورت پڑے کہ ہم کو ڈول گھمانا پڑے، ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ مسجد ہماری ہے، سر ہم ٹکاتے ہیں یا نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ اتنی آسانیاں ہمیں یہاں عطا کرتا ہے، اللہ تیرا اتنا شکر ہے تو ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے، پھر بھی تیرے مسجد کو ہم محتاج بنائے رکھے۔ ہم بچے کو تو روپیہ دے سکتے ہیں لیکن مسجد میں خرچہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اتنا دل بھی نہیں ہے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم مسجد کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص زور سے بولے کہ انشاءاللہ مسجد کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائے ایک ساتھ تاکہ ہو سکے کہ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لے۔ اللہ کو ادا پسند آتی ہے، آپ کا ادا ہاتھ اٹھانا ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے۔ اے اللہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، ان سب کو قبول فرما لے۔ یہ مسجد کو ایسا آباد کرے، ایسا آباد کرے، کہنے والا کہے کہ مسجد دیکھنا ہو تو جاؤ ملینیم مارکیٹ کے قریب مسجد عائشہ کو دیکھ لو کہ مسجد عائشہ وہ مسجد عائشہ بنی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے محنتیں کی، وہاں کے لوگوں نے کوششیں کی اور مسجد کو آباد کیا۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔